ہمارا وزیر داخلہ اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ آپ تحقیقات کرو، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر کہیں پر ہمارا ہاتھ نکلتا ہے تو ہمیں جو دنیا کے ادارے ہیں ہم ہر طرح کی سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلگام میں واقعہ ہوا، تین منٹ بعد ٹویٹ ہو گیا، 10 منٹ بعد FIR ہوگی، لو جی کر دیا پاکستان نے۔ بھائی آپ کے پاس آپ کیا سمجھتے ہو کہ ساری دنیا بے وقوف ہے اور تم لوگ جو تمہارے منہ سے جھاگ نکلتی ہے اور بکواس بازی کر رہے ہو لگاتار مسلسل سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، آپ کا وہ جنرل بخشی بندر کی مونچھوں والا اور وہ سارے لوگ جو بکواس بازی کر رہے ہیں، تو کیا دنیا اس پر یقین کر لے گی؟ آپ نے یہ اسکرپٹ لکھا ہے اور اس پر آپ فلمیں بنائیں گے، اور پاکستان کا پانی بند کرنے کی غرض سے اپنے 27 لوگوں کو آپ لوگوں نے مار دیا، اور اس کے ساتھ ہمارے حلقہ PP 180 کا امیدوار پروفیسر مفسر قرآن سیف اللہ قصوری خالد بھائی پر آپ نے الزام لگایا، جبکہ وہ اپنے حلقے میں موجود تھا جس دن واقعہ پہلگام میں ہوا۔ تو کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی آپ کو حقیقت نظر ہی نہیں آتی؟ آپ پاکستان کو کیا سمجھ بیٹھے ہو؟ بھائی ہم مریں گے تو تم بچو گے، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مسلمان ہیں، تمہیں وہ 1000 سالہ مغلوں کا دور بھول گیا، امیر تیمور کا دور بھول گیا، تمہیں بہت ساری چیزیں بھول گئی ہیں جو تمہیں اب یاد کروانے کی ضرورت ہے۔ پانی بند کرنا مین ہم آپ کے جو ڈیم ہے وہ اڑا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ پانی بند کر کے دیکھو۔ او یار آپ نے تو پانی چھوڑ دیا ہے، بند کیا کرو گے آپ؟ انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے کسی بھی طرح کی باؤنڈری کراس کرنے کی کوشش کی تو منہ توڑ جواب ہمارے انشاءاللہ تعالی ادارے آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور آپ انشاءاللہ دم دبا کر بھاگو گے، جس طرح آپ کا ابھینندن عوام نے درگت بنائی، پھر ہم نے چائے بھی پلائی، پھر اس نے آپ کے میڈیا کا کچا چٹھا کھول کر بھی آپ کے ہی سامنے رکھا۔ تو آپ تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے ڈھول ڈھمکے لے کر آئے تھے۔ جب اس نے ادھر بیان دیا کہ انڈیا کا میڈیا جھوٹ بولتا ہے تو پھر آپ نے اس کو سلوٹ بھی نہیں مارا، اور تم تو اپنے بندے ماننے سے انکار کر دیتے ہو۔ تم نے کلبھوشن یادو کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، بلکہ ہر پاکستانی یہ مشورہ دینا چاہتا ہے، خدا کی قسم اگر بر صغیر پاک و ہند ایک ہوتا تو آج ہندوستان پر حکومت مسلمانوں کی ہوتی، جس میں بنگلہ دیش بھی ہوتا، جس میں پاکستان بھی ہوتا، جس میں ہندوستان بھی ہوتا، پورا بر صغیر ہوتا۔ تو کیا تم حکومت کرتے ہمارے اوپر؟ انشاءاللہ تعالی غزوہ ہند ہوگا، ہو کر رہے گا، اور بھارت بنے، کشمیر نہیں، بھارت بنے گا پاکستان انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر تم نے اپنی عقل درست نہ کی، اپنا دماغ درست نہ کیا، اپنی منہ سے جھاگ نکالنا بند کرو الو کے پٹھو۔ تم بہت بکواس بازی کر رہے ہو، تمہاری زبان میں ہم بات کر نہیں سکتے کیونکہ تم گندی نالی کے کیڑے ہو، تم بے غیرت ہو، تم میں غیرت نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی تم بھول جاتے ہو۔ تم بالی ووڈ میں چھلانگے لگاؤ، مکے مارو، گھسن مارو، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا پریکٹیکلی لائف میں کبھی سوچنا بھی نہ؟ آج وہ پاکستان نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے 25 کروڑ عوام ہے اور 25 کروڑ ہی فوج ہے، اور پھر ہمیں تو تعداد پر کبھی غرور نہیں ہوا۔ ہم تو اپنے آپ پر ہمیں بھروسہ ہے، ہمارے اندر شہادت کا جذبہ ہے، ہمارے اندر جہاد کا جذبہ ہے الحمدللہ، اور ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اگر آپ نے کوئی جرت کی اور اگر پاکستان کے اندر در اندازی کی تو آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ محبت سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ انویسٹیگیشن کرو، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ بندے کے پتروں کی طرح انویسٹیگیشن کرتے ہو
لیکن آپ انویسٹیگیشن کی طرف جاؤ گے کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایک تو اسکرپٹ لکھا ہوا ہے، یہ دونوں اسکرپٹ، جعفر ایکسپریس اور یہ جموں کشمیر والا، تو آپ کو تو پہلے سے ہی پتا تھا نا کہ یہ دو واقعات ہونے ہیں، تو کیا تم بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ، توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ، بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ میں صدقے جاواں، ہمارے ابھی تک میر شفیق الرحمان مینگل جیسے وفادار قوم پرست ملک پاکستان سے محبت کرنے والے بلوچستان میں موجود ہیں، اور اگر آپ چند خواتین کو لے کر خواتین کے پیچھے چھپ رہے ہو تو ہم آپ کو چھپنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جو آپ مسنگ پرسن کا راگ، آپ ہمیں پتہ ہے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس انڈیا سے چل رہے ہیں، تو ایسے کوئی کسی کو مسنگ نہیں کرتا، ملک سے غداری کرنے والا مسنگ پرسن ہوتا ہے جو بلوچستان میں ہے۔ تو آپ کو جو ہمارے ملک کے اندر در اندازی کرے گا اس کے ساتھ مسنگ پرسن بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ابھی نندن والا، پہلے تو ہم نے اسے چائے پلائی تھی، اب ہم اس کو کیا کیا پلاتے ہیں، اب آگے آپ دیکھنا، آپ ذرا ادھر آؤ تو صحیح، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے کرتے ہو پاکستان میں دار اندازی، اور وہ کیا کہتے ہو سرجیکل سٹرائک، آپ لفظ آپ نے ایجاد کیا ہے، ایسے پہلے نہیں کی تھی آپ نے، دیکھ لیا تھا، اب انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لو گے، یہ کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جب بھی موت دے شہادت کی موت دے، اور اسی طرح ہر مسلمان مرنا ہے، موت برحق ہے اور شہادت بھی برحق ہے، اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو شہادت کی موت دے، مرنا تو ہر کسی نے ہے، لیکن جو شہادت شہید کا رتبہ ہے وہ ہمارے اسلام میں، ہمارے سچے دین مذہب میں، وہ اس کے برابر کسی کا رتبہ نہیں ہے، اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، اس سے آخرت میں پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ تو ہم تو آلریڈی شہادت کے طلبگار ہیں، کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ سور کھانے والوں، شراب پینے والوں، کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ جب گیدڑ کی موت آتی ہے نا تو وہ شہر کی طرف رخ کرتا ہے، تم کرو شہر کی طرف رخ، تمہیں پتہ چل جائے گا، اینٹ کا جواب پتھر سے، تھپڑ کا جواب مکے سے، اور کچھ کر کے دکھاؤ، ذرا دکھاؤ نا کچھ کر کے، رو پٹو، پانی بند کرو گے ہم تمہاری سانسیں بند کر دیں گے انشاءاللہ۔ پوری پاکستانی قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے انشاءاللہ، کوئی پی ٹی آئی نہیں اس معاملے میں، کوئی نون لیگ نہیں، کوئی پیپلز پارٹی نہیں، جتنی بھی ہماری مذہبی جماعتیں ہیں سب ایک پیج پر ہیں، اور آپ کو سبق سکھانے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں۔ میں بارڈر کے اوپر رہتا ہوں، انشاءاللہ فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ہم سب لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں جناب، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، آپ کا تابعدار وسیم منشا ٹوکر۔